تو میں بتا رہا تھا کہ سرکار پیران پیر نے اس مرید کو بولا کہ تم جاؤ ایک جگہ بیٹھو اور ایک اپنے اطراف ایک گھیرا بنا لو، ایک لکیر کھینچ کے بیٹھ جاؤ اور اس کے باہر مت جانا. ایک وقت پر ایک گھوڑ سوار آئے گا جو کالا، جو تمہارے سے سوال کرے گا تو تمہارا واقعہ بتانا. تو اسی طرح وہ آدمی گئے اور ایک زمین پر ایک خالہ بنایا اور بیٹھ گئے اور وظیفہ جو حضرت پیران پیر دیے پڑھنے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وقت پر ایک کالا لباس پہنے ہوا ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے اس سے پوچھا تو کون ہے، کیوں یہاں آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں حضرت پیران پیر کا غلام ہوں اور آپ نے مجھے بھیجا ہے، اور میری لڑکی ایک میرے میرے بالا خانے پر گئی نہانے کے بعد بال سکھانے اور وہاں سے غائب ہو گئی، مجھے اس لڑکی میری بیٹی چاہیے. تو اس نے کہا، گھوڑ سوار نے کہا بیٹھو یہاں پہ. آگے چلا گیا، جا کے غائب ہو گیا. تھوڑی دیر بھی نہیں گزری وہ اس کی بیٹی کو لے کے آیا، لے کے آ کے اس کے سامنے پٹک دیا. وہ بیٹی باپ کو دیکھ کے رونے لگی اور لپٹ لی. تو وہ آدمی اس کو لے کے سیدھا جانے لگا. تو گھوڑ سوار نے کہا خبردار اس کے بعد کبھی نہیں آنا، سمجھے، بول کے چلا گیا. اور آپ وہ بچی کو لے کے وہ مرید کیا کرے، خوشی خوشی گھر کو آ گئے اور حضرت پیران پیر کے دربار میں حاضری دی اور حضرت سے بولا سارا ماجرا. تو حضرت نے فرمایا ہاں وہ جن کا سردار تھا اس نے جو جن تمہاری بچی کو اٹھا کے لے گیا تھا اس کو قتل کر کے وہ بچی کو تمہارے واپس لے آیا. خبردار اپنے بچیوں کو واپس اپنے خانے یا بالا خانے میں یا ڈھابے پر ایسے کھلے ننگے سروں سے مت بھیجو. جنات ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، وہ حاوی ہو جاتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے بہنوں، میرے بچیوں، جوان بچیوں، اپنے سروں کو ڈھانپا کرو اور وقت پر جب باہر جاؤ گے تو بی کیئرفل اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ورد کرتے جاؤ اور اپنے خاص کر ایکسٹرنل چیزوں کو چھپاؤ تاکہ تم جنات کی نظروں میں نہ پڑے. یاد رکھو مرد جنات انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں. آپ دیکھیں گے کاروں میں بھی جاتے ہوئے دیکھیں گے، اسکوٹر میں بھی جاتے، تم نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے والے دیکھتے، اللہ دکھاتا ہے. تو ان کو دیکھا گیا یہ ہماری طرح انسانوں کی طرح اسکوٹر بھی چلاتے ہیں، کار بھی چلاتے ہیں اور پلیٹ فارم پر جاتے بھی رہتے ہیں، انسانوں کی طرح چلتے پھرتے بھی ہیں. ہاں تو یہ دھوکہ نہیں کھانا ہی انسانہ ہے. خیر، تو یہ اس وجہ سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، جب بھی راستے میں جاتے ہیں، راستے میں یا روڈ پر جاتے ہیں یا اپنے کام سے باہر جاتے ہیں تو نکلنے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کر کے اپنے دم کر لینا چاہیے. اور باوضو رہنا بہت اچھا ہے، باہر جب جائیں گے تو باوضو رہنا بہت اچھا ہے. اللہ کی پناہ میں جاؤ انشاءاللہ سیف رہو گے. دوسری چیز کیا ہے کہ جو جنات میں دو تین اور قسم ہے. ایک قسم ایسی ہے جو غذا کو ہمارے طرح چاپ کے چبا کے کھاتے ہیں. جنات میں غذا چاپ کے نگلتے ہیں. یہ جنات ایسے ہیں جو غذا کو سونگتے ہیں، مطلب ان کے سامنے جب غذا رکھتے ہیں، پھل کھانا وغیرہ رکھتے ہیں، وہ سونگتے ہیں. یہ جنات بھی ایک قسم کی جنات ہیں. اور چند جنات ہیں جو بھی کرتے ہیں، دو بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی چباتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں، وہ بھی. تو جنات کی ایک ڈفرنٹ ویرائٹی بھی ہے. تو جنات کا جو معاملہ ہے یہ کیسا ہے بولے تو ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہے لیکن وہ ہم کو دیکھتی ہے، وہ ہمارے اطراف بھی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے نمبر پر 70 جنات ہیں. زمین پر کہتے ہیں ایک آدمی تمہیں اٹھا لے تو، ایک عورت اٹھا لے تو اس کے 70 جنات کا عدد ہے، یعنی 70 ٹائمز ان کا پاپولیشن. کین یو امیجن، اتنی پاپولیشن ہے لیکن ہماری آنکھوں سے دور ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ان سے بھی کچھ کام لے رہا ہے اور اس کے کام میں بہت عجیب قسم کے کام ہوتے رہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ ظاہر کرتا ہے. خیر ڈیٹیل میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ سیکریٹ باتیں ہیں.
سیکرٹ باتیں زیادہ نہیں بتانا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جنات بھی اللہ کے مخلوق ہونے کی وجہ سے ان کو بھی شریعت کا احکام، ان بھی شریعت کے فالو کرنے والے ہیں، جو مسلمان جن، جو شیاطین جن ہے وہ کافر جن ہے، اور ان میں ڈفرینٹ ریلیجن بھی ہے، کوئی جن ہے کرسچن ہے، کوئی جنات کافر ہیں، کوئی جنات بدھزم والے ہیں، کوئی جنات سکھزم والے ہیں، کوئی جنات ہیں جو یہودی ہیں، تو ان میں بھی ڈفرینٹ کاسٹ ہے، ان میں بھی ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں، سمجھے نہیں؟ تو اس کا معاملہ جیسے انسانوں کی طرح ہے، ان کی طرح قیامت کے دن جنات اور انسانوں دونوں کو بھی پوچھ ہوگی۔ جو کافر جن ہوں گے ان کے لیے دوزخ ہے۔ دوزخ کیسی ہے؟ ان کے لیے زمہریر ہے۔ زمہریر کس سے ہوتے ہیں؟ ٹھنڈک کی دوزخ ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں، پھر میں آگ میں ڈالنے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس واسطے اللہ کے لیے دوزخ زمہریر، اس کے لیے الگ دوزخ بنایا۔ اچھا، انسانوں کی طرح ان کو بھی حساب کتاب کیا جائے گا، اور جو نیک جن ہوں گے ان کے لیے ہماری طرح جنت میں داخلہ نہیں، صرف انسانوں کے لیے جنت میں داخلہ ہے جو مسلمان نیک بندے ہیں، اور جو جنات نیک ہیں ان کے لیے آراف، یعنی جو جنت اور اس کے دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام ہے آراف، تو آراف میں رکھا جائے گا، جہاں پر ندیاں بھی ہیں، درختاں بھی ہیں، اور پھل پودے بھی ہیں۔ تو اسی طرح ان کو وہاں پر جو نیک ہوں گے ان کو وہاں رکھا جائے گا، نیک جنات کے لیے، سمجھے؟ اور جو جانور ہیں ان کو تو اللہ کے حکم سے مٹی بنا دیا جائے گا، اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ بات تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو سارے مخلوقات جتنے بھی دنیا میں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب پر نبوت رکھنے والے ہیں، سب کی نبوت پر، سب کے لیے آپ نبی بن کر آئے، انسانات، جنوں، ملائکہ، اور جتنے بھی پورے جو مخلوقات دنیا میں ہیں، کائنات میں ہیں، ساری مخلوقات کے لیے آپ نبی بن کر آئے۔ آپ کی نبوت سارے کائنات کے مخلوقات پر واجب ہے، سب کو ماننا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور جانور کیا، جھاڑ کیا، پتھر کیا، پہاڑ کیا، دریا کیا، ملائکہ کیا، ہر چیز آپ کو جانتی ہے، سلام کرتی ہے، اور آپ کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ یہ ایک انسان ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتا ہے، ورنہ ساری مخلوق آپ پر قربان ہونے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا معجزہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا تو جھاڑ چل کے آ گئے، آپ کے اشارے سے پہاڑ اور ساری چیزیں بات کرنے لگ جاتے۔ تو ساری چیزیں آپ کی اشارے پر ہوتی ہیں، مطلب کیا؟ وہ ریکگنائز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو سارے کائنات کے لیے نور بنا کر اور رسالت کا تمغہ دے کر آپ کو سارے مخلوقات کے نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس واسطے آپ کو تمام نبیوں پر اعلیٰ مقام ہے، اور آپ کا جو مرتبہ ہے سارے انبیاء کرام پر امام الانبیاء کا لقب دیا ہے، یاد رکھو۔ تو آگے کی آیتوں میں اللہ نے کافروں سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو، کہ یہ زمین اور آسمانوں کو جو ہم نے پیدا کیا، کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے طریقے سے پیدا کیا؟ کیا اس سے پہلے کوئی زمین تھی، اس سے پہلے کوئی آسمان تھا، اس سے پہلے کوئی دریا تھی، اس سے پہلے کوئی چاند تھا، سورج تھا؟ بغیر اس کے پہلی دفعہ اللہ نے کیسے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ سوچو کہ اللہ نے کیسے نئی چیزوں کو دنیا میں ہمارے سامنے رکھا ہے، کیسے عجیب پرندے ہیں، کیسے عجیب مخلوقات ہیں، یا زمین پر جو چلنے والے جانور ہیں، یا جھاڑوں میں ڈفرینٹ کائنڈز آف پلانٹس ہیں۔ سوچتے رکھو، دیکھ کر سوچنے لگو تو واقعی تمہارے دماغ خراب ہو جائے گا، اور واقعی کہہ اٹھو گے کہ بنانے والا بہت عالی شان حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں سے خطاب کیا کہ زمین اور آسمانوں کو تم دیکھتے ہو، اس کو پیدا کرنے والے کو سوچتے ہو، کبھی سوچتے ہو کہ ان کو بنانے میں اللہ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تھکا نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں
یہودی اور عیسائی کیا خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا اور 7ویں دن بنانے میں تھک گیا، اس واسطے ریسٹ لیا، اس واسطے وہ بھی ریسٹ لینا چاہتے ہیں۔ کون؟ یہودی بولتے ہیں کہ سیٹرڈے ان کا ریسٹ ڈے ہے کیونکہ اللہ اس دن ریسٹ لیا، اور عیسائی بولتے ہیں کہ سنڈے از اے ریسٹ ڈے کیونکہ اللہ 6 دن بنایا اور 7th ڈے سنڈے ہی ٹوک ریسٹ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کیا ہمارے سے انسان ہے؟ ہمارے ساتھ خلق والا ہے؟ سوچتے نہیں کہ اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے، اس کے لیے کیا تھکان ہے، اس کے لیے کیا بنانے میں تکلیف ہے، وہ تو حکم کرتا ہے تو ساری چیزیں بن جاتی ہیں، تو اس کے لیے کیا اللہ کے لیے تھکان ہے؟ اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے لیے تھکان کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کو بنانے میں کوئی تھکا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ ایمان نہیں رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے تم کو پہلے پیدا کیا مرنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا اس کی قدرت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ ضرور قدرت رکھتا ہے، اور اس دن جب تم کو قیامت میں اٹھایا جائے گا اور کافروں کو جب دوزخ کے قریب لا جائے گا تو اس پر وہ کافروں سے پوچھا جائے گا، ارے کافروں کیا تم یہ دیکھتے ہو آج قیامت کا دن اور آج دوزخ کا جو عذاب تم دیکھ رہے ہو، کیا تم کو میرے نبیوں نے نہیں بتایا؟ کیا تم کو یہ وعدہ نہیں دیا گیا کہ ایسا قیامت کا دن آئے گا اور تمہارے کو عذاب کا یہ مزہ چکنا پڑے گا؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا؟ تو کافر بول اٹھیں گے، ہاں کیوں نہیں اللہ، ہم کو واقعی بتایا گیا لیکن ہم نے نہیں مانا، اور تو حق ہے، یہ دوزخ حق ہے۔ تب بولیں گا، تب حکم ہوئے گا کہ جاؤ اب مزہ چکو، کیونکہ تم نے دنیا میں اس کا انکار کیا، میرے نبیوں کو ستایا، میرے نیک لوگوں کو ستایا، اور میری بات کو، میرے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور میری کتابوں کا انکار کیا، تو آج تم اس کا مزہ دوزخ میں عذاب میں چکو، جاؤ۔ اس واسطے سارے فرشتے ان کافروں کو ڈھکلتے ہوئے عذاب جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بہت ساری نشانیوں کو دنیا میں اس واسطے جب بنایا، تو جب ہم کو بھی اس کا حکم ہے کہ جب بھی تم دیکھو خدا کی قدرت کو تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اب چند باتیں ایسی ہیں کہ اب مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو سلسلہ ہے، اس میں دو ہے حیات پھر سے واپس آتی۔ ایک جو حیات ہے دنیاوی حیات ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کے جو بچہ 4 مہینے 40 دن کا ہوتا ہے، 4 دن کا ہوتا ہے، یا سم ڈیز جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، اس کا وہ ٹائم پر روح پھونکتا ہے اللہ، تو وہاں سے جان پڑتی ہے اور وہاں سے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو گروتھ زیادہ ہونے لگتی ہے، تب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حیات کے ساتھ آتا ہے، وہ اس کو ماں کے پیٹ سے حیات ملتی ہے۔ یہ فرسٹ اس کی روح پھونکتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے اور من زندہ جب نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے، جب زندگی گزارتا ہے اور چند وقت تک اس کو جو زندگی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی موت ہوتی ہے۔ موت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں پھر اس کی روح پھونکتے ہیں، تو روح پھر واپس ڈالتے ہیں تاکہ وہ اٹھ کے بیٹھ کے سوال جواب کرے۔ تو یہ ہے حیات القبر۔ پہلے حیات الزندگی ہے، حیات القبر ہے، اور اس کے بعد ہے حیات الحشر، مطلب کہ جب سوال جواب کے بعد اس کو عذاب ہوگا، یا اس کو اگر نیک ہے تو اس کو جزا ہوگی، جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، تب تک وہ وہیں خیبر کے یا برزخ میں رہے گا۔ اس کے بعد پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو پھر روح آئے گی، تو روح جب اس کو پھر سے زندہ کرے گی، تو اس کو کہتے ہیں حیات الحشر۔ یہ ایک حیات ہے، حیات الزندگی، حیات القبر، حیات الحشر، سمجھے؟ تو ایسے 3 حیاتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جبکہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو رب العالمین کی طرف سے جو آزمائشیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو بندوں کو کیا حکم دیا گیا؟ صبر کا حکم دیا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آیتوں میں صبر کی تلقین دی گئی کہ اے میرے پیارے حبیب، ان کافروں کی جو ایذا رسانی بائی باتیں ہیں، جو تم کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں ان کی طرف سے، تم اس پر صبر کرو،
اور جلدی مت کرو کہ ان پر عذاب لایا جائے، کیونکہ تمہارے سے پہلے بھی جو عزت والے، جو عظمت والے انبیاء کرام آئے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی قوم کی تکالیف کو جھیلا، صبر کیا، اور بعد میں اللہ نے ان کا فیصلہ کیا۔ تو اسی طرح اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی صبر کیجئے اور انتظار کیجئے، اللہ تعالیٰ ان پر فیصلہ کرے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ان کو قیامت میں لے جائے گا، تو وہاں پر جا کر ان کا فیصلہ ہوگا اور ان کو عذاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں پر وہ گنہگار اور فاسق اور جو کافر لوگ ہیں، جو آپ کی بات سے ماننے سے انکار کیے، اور جو گنہگار بندے ہیں، واقعی ان کے لیے عذاب آخرت ہے۔ اس بات پر اللہ نے اس رکوع کا ختم کیا۔ تو یہاں سے صبر کی جو تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس واسطے ہے کہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کو بہت بہت رنج ہوتا تھا، پتھروں کی بارشیں کھائیں، آپ خون خون ہو گئے، کبھی آپ پر اونٹنی کی جو اندر کی جو غلازت ہے ان کے اوپر ڈال دی گئی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور کبھی آپ پر گالیوں کی بوچھار ہوئی، کبھی آپ کو مار دھوڑ ہوئی، کبھی آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے، اور ایون جو وار ہوئے، جو جو جہاد کے وقت بھی آپ کو جو تکالیف پہنچی گئی، سمجھے نہیں؟ تو اس پر بھی آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ صبر کیجئے۔ تو واقعی ایسا ہی ہوا کہ جب آپ نے صبر کیا تو یہی قوم جو آپ کو ستانے والی تھی، آگے چل کر آپ کی مطیع ہو گئی، اور بہت سارے صحابہ کرام ہو گئے، اور اسلام کو بہت مدد دی ان لوگوں سے۔ تو اس واسطے کہا گیا کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو بندوں کو اللہ کی قریب رکھ لیتی ہے، اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کے مددگار ہو جاتا ہے۔ اس واسطے قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے پیارے بندو، ایمان والو، تم صبر کرو کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس صبر کے عرصے میں واقعی ہم انسان ہیں، ہم پر بہت تکلیف جب بھی آتی ہے تو ہم سنبھال نہیں پاتے، ہم کو ہمارا نفس اندر جو بہت کڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے قرآن میں کیا فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، ضرور آئے گی۔ اس واسطے صبر کرنے سے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور اس کے بعد کا جو نتیجہ آتا ہے تم اس کو جب دیکھو گے تو بہت خوش ہو جاؤ گے، سمجھے نہیں؟ دنیا میں آئے ہیں تو بیماری ہوئے گی، خوشی آئے گی، کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی۔ یہ سسٹم ہے اللہ کا کہ بندوں کو ایک حالت میں نہیں رکھتا تاکہ بندے مغرور ہو کر کہیں اللہ کے راستے نہ ہٹ جائے، سمجھے نہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے کہ ایک دفعہ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑ گئے تو ان کو دیکھنے کے لیے 3 بزرگ گئے، آپ کو دیکھنے کے لیے 3 اولیاء کرام دیکھنے گئے۔ ایک تھے حضرت حسن بصری، اور دوسرے بزرگ تھے حضرت شفیق بلخی، اور تیسرے بزرگ تھے حضرت مالک بن دینار۔ اب دیکھو تینوں اولیاء کرام، رابعہ بصری بھی بڑے پہنچے ہوئے ولی، عورت ولی۔ تب دیکھو جب رابعہ بصری کو بیمار پرسی کے لیے گئے تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کیسا پوچھ رہے ہیں، دیکھو ان کا ڈسکشن بھی کتنا پیارا ہے۔ اولیاء اکرام جب ملتے ہیں تو ان کا ڈسکشن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ذرا سنو۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اللہ کا جب مار پڑتا ہے، اللہ کا جب آزمائش یا کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرنا ہے، ٹاپک۔ اب 3 بزرگوں کا ویو دیکھو کیسا ہے۔ حضرت حسن بصری بولے مار یا اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے تکلیف ہو تو صبر کرنا چاہیے، تبھی جو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہے۔ کون بولے؟
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بولے اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے، محبت کرنے والا بندہ وہ ہے جو اللہ کے مار پر، اللہ کی تکلیف پر شکر کرتا ہے اللہ کا. اللہ اکبر. کیا ہم کر سکتے ہیں ایسا کام؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جو اللہ کے مار پر، اللہ کی تکلیف پر شکر ادا کرتے ہیں. کیسا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تو چھوٹی تکلیف سے مجھے بچا لیا ورنہ بڑی تکلیف دے کے موت نہ دیا، ایسا بولتے ہیں. یا اللہ یہ تکلیف دے کر میرے گناہوں کو تو معاف کیا، تیرا شکر ہے. دیکھو ان کا انداز دیکھنے کا، سوچنے کا دیکھو کیا پیارا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں. تو پہلے بزرگ حسن بصری کیا بولے؟ صبر کرنا. صبر کرنا اس واسطے کہ جو تکلیف آئی وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تھوڑا صبر کر لیں گے اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا. تھوڑا ہم اس کو صبر کر کے اس کو سہ لیں گے تو اللہ اس کو دور کر دے گا. یہ حسن بصری کا خیال. لیکن شفیق بلخی کیا بولے؟ نہیں، اللہ کا نیک بندہ، پیارا بندہ وہ ہے جو اس کی مار تکلیف پر خوش ہو جانا اور شکریہ ادا کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ بندے کو اللہ نے تکلیف دے کر اس کے گناہوں کو معاف کیا ہوگا یا بڑی مصیبت سے بچایا ہوگا. سمجھے نہیں؟ یا ہماری طرف سے کوئی اور چیز سے ہم کو آگے کی طرف سے ہم بچانے کی ایک کوشش کی گئی. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شفیق بلخی کا خیال. لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ انہوں بھی پہنچے بزرگ. انہوں کیا بول رہے؟ ارے میرا خیال سنو. اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے، محبت کرنے والا صحیح بندہ وہ ہے جو اللہ کی مار پر مزہ لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی تکلیف کو کہتے مزہ لینا کہتے. ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا انداز ہے، کیا انداز ہے اس بزرگ کا. خیال دیکھو. اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا محبت کرنے والا بندہ وہ ہے اللہ کی مار پر، اللہ کی تکلیف دینے پر مزہ لینا کہتے، تکلیف میں بھی مزہ لینا کہتے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ فرض کرو کسی کو تکلیف ہے کہ یہاں سے چل کے نماز کو جانا، یہاں سے نماز کو جانا، یا آج کی یہ محفل میں آنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھا کر بیٹھے ہیں، کھانا نہیں تو اس میں آدمی بیٹھے ہوئے. کیا ہے؟ تکلیف ہے. لیکن اس میں مزہ اگر مل گیا تو سمجھ جاؤ تم اللہ سے محبت کرنے والے. صبر کرنے والے ٹھیک ہے، شکر کرنے والے اللہ کا شکر. لیکن اس میں اچھے مزاح کرنے والے، کیونکہ قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلام کی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، جو علم کی باتیں ہیں، یہ کہاں ملے گی تم کو؟ اس میں مزہ لینے والے ان کا انداز الگ ہے. ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے. کوئی اس میں صبر کر کے بیٹھا ہے، بھوک کو بچا کے بیٹھا ہے، وہ کھانا نہیں سو بیٹھے ہیں، 2-3 بچہ یا کوئی بھی کھانا نہیں سو بیٹھے، صبر سے بیٹھے. اس میں 2-3 جنے ایسے بھی ہیں جو بیٹھے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ شکر ہے تیرا کہ یہ تو کلام سنا رہا ہے، تیری باتیں سنا رہا ہے. اور ایک ایسے بھی ہیں جو اس کی باتوں میں مزہ لے رہے ہیں، اللہ کے کلام کی باتوں کا مزہ لے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نیک بندے ہیں. ان کا بھی دیکھو ان کا درجہ کیسا ہے. اچھا یہ تینوں بول دیے. اب تینوں مل کر کیا کرے؟ رابعہ بصری سے پوچھے، رابعہ تمہیں بولو کیا بولتے. اب دیکھو رابعہ کا خیال دیکھو. اے میرے بہنوں، میرے بچیوں، کیا تم رابعہ کے جیسے بنو گے؟ سنو، تینوں بڑے چوٹی کے بزرگ. کون؟ حسن بصری، شفیق بلخی اور مالک بن دینار. بہت بڑے بڑے بزرگ آئے. ان کے بعد ان سے بھی اوپر دیکھو رابعہ بصری کا مقام. انہوں دیکھو کیا بولتے، میرے نزدیک اللہ سے محبت کرنے والا صحیح عاشق الہی اللہ کے مار کو محسوس ہی نہیں کرنا. اللہ اکبر. صبر کرنا کیا، شکر کرنا کیا، مزہ لینا کیا، ارے محسوس ہی نہیں کرنا. کیسے؟ مصر کی عورتوں کو جب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا سامنے بلکہ یہ کیا نام زلیخا کہ عورتوں کے سامنے جب لائی مصر کے، اور ان کو آپل دے کر، چاقو دے کر بولی کہ جب وہ جیسے آئے تو تم آپل کاٹو. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سامنے ہے، انہوں نے آپل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن محسوس تک نہیں ہوا.
محسوس تک نہیں ہوا. انہوں نے انگلیوں کو کاٹا, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے, اس میں جذب ہو گئے, اس پہ عاشق ہو گئے اور جذب ہو گئے. وہ جذب کی حالت میں ان کو جو اپنے انگلی کو کاٹنے کا درد بھی محسوس نہیں ہوا, خون بہنے لگا. تو حضرت رابعہ بصیرہ فرمائے دیکھو مصر کی عورتوں نے ایک خوبصورتی کو دیکھا. کون سی خوبصورتی؟ یہ تو کیا ہے, ظاہری خوبصورتی ہے, یہ تو ظاہری خوبصورتی ہے, یہ ظاہری مشاہدہ ہے. ارے بندے تو محبت کرتا ہے اللہ کا, اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کا شہود ہے تجھے, اللہ کو تو دیدار کرنے والا ہے, محبت کرنے والا. تو اللہ کی دیدار میں, اللہ کی محبت میں تجھے اللہ کا مار کیا دکھے گا؟ کچھ نہیں دکھے گا, بس اس کی شان میں تو گم ہو جائے گا, اس کی محبت میں گم ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ ہے رابعہ بصیرہ کا مقام. بات سمجھ میں آئی؟ کتنا پیارا خیال ہے. یہ چاروں بزرگوں کا خیال دیکھو, یہ ٹاپک پر تکلیف اللہ کی طرف سے آئی, مصیبت اللہ کی طرف سے آئی, تو کیا کرنا. ایک بزرگ بولے صبر کرنا, دوسرے بزرگ بولے شکر کرنا, تیسرے بزرگ بولے مزہ لینا, اور رابعہ بصیرہ بولے محسوس ہی نہیں کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان چاروں میں سے ہمارا کیا مقام ہے سوچو. I leave it to you. Judge yourself. Among four, where we stand. Nowhere, nowhere, nowhere. ایک بار تکلیف پہنچی سب کو بولنے لگے, ایک بار مصیبت آئی سب کو بتانے لگے, ایک بار مصیبت آئی ہائے 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 شروع ہو جاتا. تو ہمارا مقام کیا ہے, ہمارا ایمان کیا ہے, ہماری محبت اللہ سے کیا ہے. بس سمجھ آئی؟ تو اس واسطے کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کرنا ہو تو اللہ کے ساتھ ایسی محبت کرو کہ بس اس کے ہو جاؤ, نہ دنیا کی خبر نہ آخرت کی خبر, بس اس میں کھو جاؤ کہ وہ جو دے لے لو, وہ جو نہیں دے بس اس کا شکر کرو اور اس کی طرف سے اچھا خیال کرو. تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس کی یاد میں کھوتے رہتے ہیں اور کبھی اس کے جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. یہی آج کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.